السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی پڑھائی بھی بہت اچھی طرح سے چل رہی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے لکھنؤ میں اردو شاعری۔ لکھنؤ میں اردو شاعری کیا ہے، اس کے تعلق سے ہم لوگ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ میں جو آنے والے شعراء ہیں وہ کون کون سے شعراء ہیں، اس کے بعد مزید آگے ہم لوگ اس کے تعلق سے ڈسکس کریں گے۔ ایگزام میں پوچھ دیا جاتا ہے کہ لکھنؤ میں ہجرت کرنے والے یا لکھنؤ آنے والے شعراء کا نام بتائیے، ایک درج ذیل میں سے کون ایسے شاعر ہیں جنہوں نے لکھنؤ ہجرت کی تھی۔ تو لکھنؤ آنے والے شعراء کون کون ہیں؟ سودا، میر تقی میر، حسن، جرأت، مصطفی، رنگین، انشا۔ ایک ایک کر کے ہم لوگ دیکھیں گے۔ ناسخ کے شاگرد کون تھے؟ وزیر رشک۔ یہ کون تھے؟ وزیر اور رشک، یہ کون تھے؟ ناسخ کے شاگرد تھے۔ آتش کے شاگرد کا نام کیا تھا؟ نسیم، صبارند اور شوق۔ یہ کس کے شاگرد ہیں؟ صبا اور نسیم، شوق، نسیم، صبارند، شوق، یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ آتش کے شاگرد ہیں۔ مرثیہ گو شعراء، مرثیہ گو شعراء خلیق، ضمیر، انیس، دبیر، یہ کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں مرثیہ گو شعراء۔ نیکسٹ ہے ریختی کی بنیاد لکھنؤ میں پڑی۔ ریختی کی بنیاد کہاں پڑی ہے؟ لکھنؤ میں پڑی ہے۔ انشا، رنگین اور جان صاحب نے اس میں شہرت پائی۔ کس نے شہرت پائی ریختی میں؟ انشا، رنگین اور جان صاحب نے اس میں شہرت پائی۔ دوستو یہ جو نوٹ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ نوٹ ہے، بالکل شارٹ نوٹ جو امپورٹنٹ ہے اسی کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے، نوٹ بنایا ہے۔ یہ این سی آر ٹی کا نوٹ ہے، جو ہر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے وہ این سی آر ٹی سے پوچھا جاتا ہے میکسیمم کوشچن۔ واسوقت میں امانت کا نام کیا ہے؟ سر فہرست ہے۔ اب دیکھتے ہیں لکھنؤ میں اردو شاعری کا پہلا دور۔ لکھنؤ میں اردو شاعری کا جو پہلا دور ہے وہ کس طرح سے ہے اس کو دیکھیے۔ لکھنؤ میں اردو شاعری کا پہلا دور دہلی کے طرز پر شروع ہوا۔ کس طرز پہ شروع ہوا ہے؟ لکھنؤ میں جو اردو شاعری کا آغاز ہوا، جو شروع ہوا، جو ابتدا ہوئی، وہ کس طرز پہ ہوا ہے؟ وہ دہلی کے طرز پہ ہوا ہے، دہلی کے طرز پہ، جس میں کیا ہے؟ سادگی، سلاست، صداقت پسندی کو اس میں کیا ہے؟ زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ لکھنؤ میں اردو شاعری کا جو پہلا دور ہے وہ اس میں کیا ہے؟ سادگی ہے، صداقت پسندی ہے اور اسی کو زیادہ اہمیت ان لوگوں نے دی ہے۔ پہلے دور کے شعراء کون کون ہیں؟ لکھنؤ میں اردو شاعری کا جو پہلا دور ہے اس میں پہلے دور کا جو شعراء ہیں وہ کون کون ہیں؟ مصطفی، جرأت، انشا، رنگین، شاہ نصیر۔ یہ وہ شعراء ہیں جو دہلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ آئے تھے۔ دہلی سے لکھنؤ ہجرت کرنے والے شعراء کون کون ہیں؟ کون کون ہیں؟ مصطفی ہے، جرأت ہے، انشا ہے، رنگین، شاہ نصیر۔ یہ وہ شعراء ہیں جو دہلی سے ہجرت کر کے کہاں آئے تھے؟ لکھنؤ آئے تھے۔ اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ مصطفی کا نام کیا ہے؟ مصطفی کا نام شیخ غلام حمدانی۔ مصطفی کا نام کیا ہے؟ مصطفی کا نام شیخ غلام حمدانی ہے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ امروہہ کے رہنے والے تھے۔ مصطفی کہاں کے رہنے والے تھے؟ امروہہ کے رہنے والے تھے۔ خلیق، آتش، اسیر قابل ذکر شاگرد ہیں۔ کون کون ہیں؟ خلیق، آتش، اسیر، یہ کون ہیں؟ قابل ذکر شاگرد ہیں۔ یہ خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ کون؟ خلیق، آتش اور اسیر۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے دیکھتے ہیں جرأت۔ جرأت کا نام کیا ہے؟ جرأت کا نام ہے شیخ یحییٰ امان قلندر بخش۔ شیخ یحییٰ امان قلندر بخش کس کا نام ہے؟ جرأت کا نام کیا؟ شیخ یحییٰ امان قلندر بخش۔ جرأت بھی سلیمان شکوہ کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ عین جوانی میں نابینا ہو گئے تھے۔ کون نابینا ہو گئے تھے؟ جرأت۔ کب نابینا ہو گئے تھے؟ عین جوانی میں، یعنی جوانی کے موقع پر یہ کیا ہو گئے تھے؟ نابینا ہو گئے تھے۔ علم نجوم اور فن موسیقی کے ماہر تھے۔ دوستو یہ ویڈیو اتنا عمدہ ہے، اتنا بہترین ہے یہ نوٹ کہ آپ کو این سی آر ٹی پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، سارے پوائنٹ کو میں نے یہاں پہ کور کر لیا ہے، تو یہ پوائنٹ آپ کو ایگزام کے حوالے سے بہت ہی زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے۔ اب دیکھیں گے انشا۔ انشا کا نام کیا ہے؟ نام ہے انشاءاللہ خان۔
ان کی پیدائش 1752 میں ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی؟ مرشدآباد میں ان کی پیدائش بھی ہے. اور وفات کب ہوئی؟ 1817 میں ان کی وفات ہوئی ہے. کن کی؟ انشا کی. ان کی مشہور کتابیں دیکھتے ہیں. ان کی مشہور کتابیں کیا؟ دریائے لطافت، رانی کیتکی کی کہانی، سلک گہر ان کے مختصر داستانیں ہیں. کیا؟ دریائے لطافت، رانی کیتکی کی کہانی اور سلک گہر کن کی مشہور اور مختصر داستانیں ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ خاں انشا کا. اس کے بعد رانی کیتکی کہانی میں انشا نے یہ اہتمام کیا ہے کہ کوئی عربی اور فارسی لفظ نہ آنے پائے. کس میں اہتمام کیا ہے؟ یہ اہتمام کیا ہے انشا نے؟ رانی کیتکی کی کہانی میں یہ اہتمام کیا ہے کہ اس میں کوئی عربی اور فارسی لفظ نہ آنے پائے. آگے دیکھتے ہیں رنگین. رنگین کا نام کیا ہے؟ نام ہے سعادت یار خاں. رنگین کا نام ہے سعادت یار خاں. ان کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ دہلی میں ان کی پیدائش بھی ہے. کب ہوئی ہے؟ 1723 میں ان کی پیدائش بھی ہے. شاہ حاتم کے شاگرد تھے. کون شاہ حاتم کے شاگرد تھے؟ رنگین. یہ کون تھے؟ شاہ حاتم کے شاگرد تھے. نیکسٹ، شمالی ہند میں ریختی کہنے والے پہلے شاعر رنگین ہیں. کہاں؟ شمالی ہند میں ریختی کہنے والے پہلے شاعر کون ہیں؟ رنگین ہیں. نیکسٹ ہے، ریختی میں عورتوں کے خاص محاورے، فقرے اور ان کے روز مرہ کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے. کس میں؟ ریختی میں. سلطان ٹیپو شہید کے عنوان سے ان کا قصیدہ بھی مشہور ہے. کن کا قصیدہ مشہور ہے سلطان ٹیپو کے نام سے؟ سعادت یار خاں کے. اب دیکھتے ہیں، یہ تھا پہلا دور. پہلا دور میں کون کون سے شعراء تھے، کون کون سے شاعر تھے، وہ ہم لوگوں نے دیکھا. اب دوسرا دور دیکھتے ہیں. دوسرے دور میں کون کون سے شاعر ہیں. دوسرا دور کس طرح کا دور تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے، اس دور کے نمائندہ شعراء میں آتش، ناسخ، شوق اور نسیم وغیرہ کے نام اس میں خاص اہمیت کے حامل ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں آتش کو. آتش کا نام کیا ہے؟ خواجہ حیدر علی. ان کا نام ہے خواجہ حیدر علی. کن کا نام؟ آتش کا نام. والد کا نام کیا ہے؟ خواجہ علی بخش. آتش کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ آتش کی پیدائش ہوئی ہے 1768 میں. کہاں ہوئی ہے ان کی پیدائش؟ فیض آباد میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. آتش کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے؟ فیض آباد میں. اور وفات کب ہوئی ہے ان کی؟ وفات ان کی ہوئی ہے 1847 میں. مصحفی کی شاگردی اختیار کی تھی. آتش نے کس کی شاگردی اختیار کی تھی؟ یہ پوچھا جاتا ہے. تو مصحفی کی شاگردی اختیار کی تھی آتش نے. آتش کے مزاج میں قناعت تھی. دربار سے ربط ضبط انہیں پسند نہ تھا. کم سنی میں یتیم ہونے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے. ان کی شاعری میں لکھنوی طرز نمایاں ہے. کن کی شاعری میں لکھنوی طرز نمایاں ہے؟ آتش کی شاعری میں کیا ہے؟ لکھنوی طرز نمایاں ہے. آگے دیکھتے ہیں ناسخ. ناسخ کے بارے میں جانتے ہیں. نام ہے شیخ امام بخش اور ان کی پیدائش ہے 1722. کہاں ان کی پیدائش بھی ہے؟ فیض آباد ان کی پیدائش ہے. وفات کب ہوئی ہے؟ 1838 میں ان کی وفات ہے. غازی الدین حیدر نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب دے کر اپنے دربار سے منسلک کرنا چاہا، لیکن ناسخ نے یہ جواب دیا کہ اتنے چھوٹے سے بادشاہ سے خطاب لے کر کیا کروں گا. کس نے ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا؟ غازی الدین نے. لیکن کیا کہتے ہیں انہوں نے، ناسخ نے انکار کر دیا کہ اتنے چھوٹے سے خطاب لے کر، چھوٹے سے بادشاہ سے خطاب لے کر کیا کروں گا. انہوں نے 3 دیوان اور 2 مثنویاں یادگار چھوڑی. کس نے؟ ناسخ نے. نیکسٹ ہے شوق. شوق نام ان کا ہے تصدق حسین خاں. عرفیت نواب مرزا ہے. پیدائش لکھنؤ اور تخلص ان کا کیا ہے؟ شوق ہے. ان کی وفات ہوئی تھی 1871 میں. شوق نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی ہے. کس سے کی ہے؟ شوق نے اپنی شاعری کی ابتدا جو کی ہے وہ غزل گوئی سے کی ہے. شوق کو مثنوی نگار کی حیثیت سے زیادہ شہرت ملی. کس میں ملی زیادہ شہرت؟ مثنوی نگار کی حیثیت سے ان کو زیادہ شہرت ملی. ان کی مثنویاں بہار عشق، زہر عشق، فریب عشق کافی مقبول ہوئیں. ان کی مثنویاں کیا ہے؟ بہار عشق، زہر عشق، فریب عشق، جو کہ کافی مقبول ہوئیں. زہر عشق میں واقعات، کردار عام زندگی سے لیے گئے ہیں، جس میں لکھنؤ کی بیگاماتی زبان کے بڑے اچھے نمونے ملتے ہیں. کس میں؟ زہر عشق میں. زہر عشق میں کردار عام زندگی سے لیے گئے ہیں، جس میں لکھنؤ کی بیگاماتی زبان کے بڑے اچھے نمونے ملتے ہیں. نیکسٹ نسیم. نسیم کا نام کیا ہے؟ پنڈت دیا شنکر. پیدائش 1882.
कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में। वालिद गंगा प्रसाद कौल, वफ़ात इनकी हुई 1845 में। नसीम ने आतिश की शागिर्द इख्तियार की थी। किसकी शागिर्द इख्तियार की? आतिश की। दुनिया की बेसबाती और ख़ुददारी उनके पसंदीदा मौज़ूआत हैं। नसीम के मौज़ूआत क्या है? दुनिया की बेसबाती और ख़ुददारी उनके पसंदीदा मौज़ूआत हैं। उनकी असल शोहरत जो है गुलज़ार नसीम की वजह से हुई। मसनवी गुलज़ार नसीम 1838 में लिखी गई और 1844 में शाये हुई। नेक्स्ट है मीर अनीस, नाम है मीर बब्बर अली, पैदाइश 1802 फैज़ाबाद, वफ़ात है 1874 लखनऊ। वालिद मुस्तहसिन खलीक एक बाकमाल शायर थे। अमजद अली शाह के अहद में फैज़ाबाद से लखनऊ गए और ताउम्र वहीं रहे। मीर अनीस ने शायरी की इब्तिदा गज़ल गोई से, लेकिन जल्द ही मरसिया गोई की तरफ माइल हो गए थे मीर अनीस। मीर अनीस मीर हसन के पोते थे। किसके पोते थे? मीर हसन के पोते थे। नेक्स्ट है मिर्ज़ा दबीर, नाम है मिर्ज़ा सलामत अली, वालिद का नाम है मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। मिर्ज़ा दबीर मीर ज़मीर के शागिर थे। अहसनुल क़सस और मेराजनामा दबीर की 2 मसनवियाँ हैं। इनका कलाम दफ्तर मातम के नाम से 20 जिल्दों में शाये हुआ है। तो ये था दोस्तों उर्दू में, लखनऊ में उर्दू शायरी, लखनऊ में उर्दू शायरी और लखनऊ में जो उर्दू शायरी हैं उनके अदवार क्या हैं, उनमें कौन कौन से शोरा थे, इस चीज़ को हम लोगों ने देखा, जो कि NCERT से पूरा माखूज़ है। ये NCERT का नोट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।